بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحر کے دسترخوان پر میزان چائے اور کشی سپرنگ لے واٹر کے تعاون سے۔ الحمدللہ یہاں پر 11ویں رمضان المبارک کی سحر ہو رہی ہے، اور آپ ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر سوالات بھیج سکتے ہیں جو کہ ہم شامل کریں گے۔ مولانا کمیل مہدوی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل صاحب اور مولوی عمران بشیر صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک سادہ سوال سے آغاز ہے جو کہ بہت لوگوں نے بھیجا بھی ہے۔ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر گناہ، یا یہ سمجھنا کہ ہر گناہ قابل معافی ہے یا نہیں، کچھ اس میں استثناء بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا ہے اور آپ نے مغفرت کی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ ہر گناہ قابل معافی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس گناہ کی بھی معافی مانگی جائے اور توبہ کی جائے جس گناہ سے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر توبہ کی جائے تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ شرک کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا، یعنی کوئی نیک عمل، کوئی ایسا مقدس راتیں، عبادتیں اس شرک کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن توبہ کی تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ اچھا، تو مفتی سہیل صاحب یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا کہ ابھی جو یہ دن شروع ہو چلا ہے، ابھی ہوا ہے، یہاں سے لے کر اگلے 10 دن تک پورے سال کے یہ بہترین 10 دن ہیں اپنی گناہوں کو بخشوانے کے، جو ٹائم شروع ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ پچھلے جو 10 دن گزرے ہیں وہ بھی ہمارے لیے نادر اوقات تھے، تو ہمیں وہ بھی اویل کرنے چاہیے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اویل کیے، اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ رحمت، مغفرت اور جہنم میں آزادی ایک خاص ربط ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے تبھی گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ جب گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا فراہم فرماتا ہے؟ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سیکنڈ عشرہ جو ہے عشرہ مغفرت ہے، تو میں تمام سننے والے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اس عشرے کو ضائع مت کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عشرہ آئندہ ہمیں نہ ملے۔ بے شک۔ اور مولوی عمران بشیر صاحب، یقین ہے مجھے کہ بڑی طویل فہرست ہوگی، لیکن مختصر بتائیے توبہ ان دنوں میں کرنے کا کیا بہترین طریقہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل میں توبہ وسیم بھائی، اس کا اگر لفظی ترجمہ سمجھ جائیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ تائب کہتے ہیں یو ٹرن لینے والے کو، یعنی ہم جا رہے ہیں ایک سمت پہ اور ہم نے واپسی کر لی، اس کو کہتے ہیں تائب۔ تو گناہوں کی دلدل میں جو ہم چل رہے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور واپسی کر لیں، اور دل سے ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جس چیز کے حقوق دینے ہیں ان سے جا کے معافی مانگی جائے۔ ابھی اگر نہیں بھی دینے کی گنجائش تو جا کے ان سے مہلت لی جائے، وقت لیا جائے اور گزارش کی جائے۔ تو کمیل مہدوی صاحب بڑی اچھی طرح بھی اشارہ کیا عمران بشیر صاحب نے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے کچھ دن یقیناً ان کی شرعی حیثیت یقیناً ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک معاشرتی یا ایک سوشل حیثیت یا فیشن بھی زیادہ بن گیا ہے کہ 15 شعبان یا فلاں دن ایک ٹویٹ، ایک میسج، یار کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معذرت۔ یہ 10 دن بھی اس حوالے سے بہترین دن ہے کہ سب سے رابطہ کریں انفرادی طور پر اور معذرت کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے معافی مانگ لینا بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، لیکن معمولاً یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں معافی مانگنے کی اصل ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ جائیں، خاص طور پر خونی رشتہ دار، اور خاص طور پر ان میں بھی والدین کے حوالے سے اگر معاملہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو وہ جائیں اور جا کر بنفس نفیس ان سے معافی مانگیں۔ اور جیسے قرآن کریم میں جو ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آج ہم نے اسی آیت سے آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کے تسلسل کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام یوں فرماتے تھے کہ اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، کہ پروردگار، ترجمہ قرآن کی آیت کا تو یہ ہے کہ ان پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کرتے ہوئے مجھ پر رحم فرمایا، اجزہما بالاحسان احسانا، اور جو انہوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں تو اس سے بڑھ کر ان پر احسان فرما، وبالسیئات غفرانا، اور اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اگر ان سے خطا ہو گئی ہے تو پھر پروردگار ان کی تو مغفرت فرما دے۔ تو خاص طور پر خونی رشتہ داروں کے لیے تو ہے کہ جائیں، خود جا کر بنفسجی بات کریں اور دل جوئی کریں۔ جزاک اللہ۔ مفتی عامر صاحب ایک الگ سوال ہے، غیر متعلق ہے، ظاہر ہے سیگمنٹ میں موضوع نہیں بلکہ جو سوالات کے جوابات لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔
ایک صاحب ہے کہتے ہیں غصہ بہت آتا ہے. اب میں سحری کے سیگمنٹ میں اس کا وظیفہ پوچھوں گا مفتی سہیل صاحب سے, لیکن ابھی اس سیگمنٹ میں تو مجھے اس کا کوئی آپ اور کوئی طریقہ بتائیں وظیفے کے علاوہ کہ کیا غصے پہ قابو کیسے پایا جائے. غصہ اصل میں کہا جاتا ہے غضب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے جس وقت خون جوش میں ہوتا ہے. تو کوئی بھی اگر ایسی ایکٹیویٹی کی جائے جس کی وجہ سے خون کا وہ جو دوران ہے, وہ جو جوش ہے, وہ تھوڑا تھم جائے, اس کے لیے حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غصے میں ہے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. یعنی اپنی اس پوزیشن کو چینج کرے گا تو ایک تو وہ خون کا دوڑنا تیزی سے وہ رک جائے گا, دوسری توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. صحیح ہے, جزاک اللہ. اور مفتی سہیل صاحب یہ بہت سارے دوستوں کے اس طرح کے سوالات ہیں کہ چونکہ اب میرا خیال ہے عید قریب آئے گی ابھی تو خیر, لیکن ماحول بنانا شروع کر دیا, بنانا شروع کر دیا, لوگوں نے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ فیشیل کروانا اور یہ ساری چیزیں یہ روزے میں کوئی مسئلہ تو نہیں کرا سکتے؟ دیکھیں فیشیل کروانا یا چہرے کی صفائی کرنا اس میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. عمران بشیر صاحب, انشورنس کے حوالے سے اگین میرے میں بہت تفصیلی یہ موضوع ہے, اس کی بڑی شکیں ہوں گی, لیکن بطور مجموعی لائف انشورنس جسے کہتے ہیں کیا شرعی حوالے سے کیا اس کی حیثیت ہے؟ اس میں ہوتا ہے فقہی طور پہ اختلاف بھی ہوگا تو بتائیں گا. جی حلال نہیں ہے اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ہو, جیسا کہ بعض علماء کرام نے فقہاء کرام نے اس کا اسلامی کا ایک نظام بنایا ہے. اس میں چونکہ کافی سارا اختلاف ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں پر دو چیزیں آ جائیں حلال اور حرام دو طرح کے, تو ہمیں حلال کو ترجیح دینی چاہیے, حرام کو چھوڑ دینا چاہیے. صحیح ہے, اور اس سے بچنا ہی بہتر ہے. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن جو اسلامی طریقے کے مطابق انشورنس ہو رہی ہے اس کی, لیکن اس میں بھی دو اختلاف ہیں. کچھ کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے, کچھ کہتے ہیں وہ بھی جائز نہیں, لہٰذا اس سے بچنا ہی ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس میں جی بالکل مختصر میں جی ضرور ضرور. شریعت میں بیع و شرع کا جو تصور ہے مال کے بدلے مال, لائف انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اپنی زندگی کا انشورنس کروایا اور آپ نے ایک پیمنٹ جو ہے وہ آگے جمع کرا دی ہے. صحیح ہے. اب ایک عرصے تک آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں تو آپ کو جو بینیفٹس نہیں مل رہے, یعنی آپ پیمنٹ جمع کروا رہے ہیں اس کا عوض آپ کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ابھی آپ نے 1 مہینے کی پیمنٹ جمع کرائی اور کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں اس کے عوض میں, اس لیے یہ حرام ہے. اچھا, اس میں فقہی حوالے سے کوئی ہے دوسری رائے فقہ جعفریہ کے مطابق؟ اس میں یہ ہے کہ اکثر فقہاء کرام نے اس کے جواز کے لیے طریقہ کار معین کیے ہوئے ہیں فقہ جعفریہ میں, تو وہ صحیح ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی مثال دی, تو جیسے کار انشورنس ہے تو کار انشورنس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے, اگرچہ کہ جیسے کار انشورنس کیا کسی نے اور 1 ماہ کے اندر ہی کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کو سارا کلیم پورا مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن کار انشورنس کی اجازت دی ہوئی. تو اسی طریقے سے لائف انشورنس کو بھی انہوں نے جواز, اب ظاہر اتنا محدود اس میں صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر فقہاء کرام نے اس کے جواز کے طریقہ کار بیان کیے. فقہ جعفریہ جی جو اسلامک بینکنگ میں تکافل ہو رہا ہے تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. صحیح. مفتی عامر صاحب, مولانا کمیل مہدوی صاحب نے کہا کہ بھائی لوگوں سے معذرت اور خاص طور پہ والدین سے اگر کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھائی والدین کی ہی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کوئی غیر شرعی کام, اور آج یہ کل سے ان کو نکال دینا بھائی خدا کا, آج یہ احتجاج کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, تو آج تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا, کل سے کوئی کا صورت نکالتے ہیں. جی پتہ نہیں انشورنس کے معاملے میں احتجاج کیا انہوں نے, کیا مجھے نہیں معلوم. تو والدین کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کوئی غیر شرعی کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ والدین اب یہ دونوں معاملات ہو جائیں تو پھر والدین کی فرما برداری بھی شریعت کے حکم پر کرتے ہیں, اور شریعت کی پامالی نہ والدین کے حکم پر کر سکتے ہیں, نہ حاکم کے حکم پر کر سکتے ہیں, نہ ریاست کے سربراہ کے حکم پر کر سکتے ہیں, نہ ہی کسی باس یا مالک. مخلوق کی اطاعت میں کبھی بھی خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے. تو پھر اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے مفتی سہیل صاحب کہ جب والدین کوئی بھی ایسا کام کرنے کا تقاضا کریں, اور ایسی بہت ساری مثالیں میرے اپنے سامنے, تو پھر کیا کرنا چاہیے اولاد کو؟ منع کہ نہیں آئی ایم سوری میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. مثال کے طور پر والدین یہ کہیں کہ بیٹا نماز نہ پڑھو, مسجد نہ جاؤ, صحیح نا, داڑھی نہ رکھو, یہ کام نہ کرو, تو اس میں ان سے لڑا نہیں جائے گا. انتہائی محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اس بات کو نہیں مانا جائے گا, لیکن ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی. اچھا جی, یہ میں نے چونکہ اپنی یونیورسٹی کے فیلوز وغیرہ میں مطلب کچھ فیمیل کالج میں نے دیکھا کہ جن کو خود یہ چاہتی تھی کہ پردہ کیا جائے, نہیں والدہ نے کہنا تھا کہ نہیں آپ نہ کریں,
تو ایسی صورت میں کیا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کی کسی کی بھی اطاعت نہیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے کوئی پیر و مرشد، یعنی جو مقدس ترین جگہ ہیں وہ بھی اگر اللہ کی نظام کے خلاف کو کہتے تو نہیں مانتے۔ صحیح بس اس میں اتنا عرض کر دوں جی کہ میری جس بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ لڑے نہیں اپنے والدین سے، نہ اپنی والدہ سے بدتمیزی نہ کرے، حکمت کے ساتھ اپنا کام کرتی رہے۔ بس ٹھیک ہے، آخری سوال پہ باقی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ مولانا کمال مدنی صاحب، نماز میں یہ ہمارا صاحبہ کہتی ہیں نماز میں خیالات بہت سارے آتے ہیں، کیا کیا جائے، کیسے، کیا حال ہے اس کا؟ اور انہوں نے فقہی حوالے سے پوچھا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر خیالات آتے ہیں اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہو جاتی، صحیح، لیکن یہ ہے کہ نماز جو عالی ترین مرتبے کی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پاتی، اور اس کے لیے جو مختلف وظائف بیان کیے گئے ہیں اس میں سے مثال طور پر یا طریقہ کار اس میں سے یہ کہ ویسے باوضو رہیے نا، سارا دن بھی باوضو رہیں گے تو اس سے خود بخود ایک کنسنٹریشن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت نصیب ہوتی ہے، تو نماز میں بھی اس کا ایک اثر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنے ویسے باقی سارے معاملات کی بھی اصلاح کیجیے، خالی یہ نہ کہیں کہ نماز میں میرے خیالات، مثلا صلہ رحمی کی بھی اصلاح کیجیے، اپنے کاروبار کی اصلاح کیجیے، اگر آپ کہیں کسی اللہ نہ کرے کسی نے مال دیا ہوا ہے اس کی خیانت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اثر خود بخود اثر ڈالتی ہیں نماز پر، تو آپ باقی امور کی بھی اصلاح کیجیے، یعنی حقوق العباد کی اصلاح کیجیے تو اللہ خود بخود نماز میں توفیق دے گا۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر والدین کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، تو قرآن کا تو بالکل برعکس حکم ہے، نہ یہ کہ تم حرام کام کا حکم دو بلکہ ان کو بچاؤ۔ کچھ والدین اس میں بھی قصوروار ہوتے ہیں، انصاف کے ساتھ کہنا چاہیے کہ بچے دین پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، والدین نہیں کرنے دے رہے، تو بھائی آپ خود نہیں کرنا چاہ رہے تو کم از کم اس کو تو ڈیگریڈ نہ کریں، یہ ایک غلط روش ہے معاشرے کی۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ اسمارٹ کیچ اپ میزان اور کرشی چائے کے تعاون سے ہم نے سحر کے دسترخوان پہ سحری کی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اذان ہوگی اور پھر انشاءاللہ آڈینس اور علماء کرام کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی۔ ماہ رمضان